پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک مانسٹر ٹرک اور ایک پولیس کار کی کہانی سناتا ہوں۔ پیارے بچوں، ایک شہر جس کا نام برزویل تھا، جو اپنی پرامن فضا اور خوبصورت سڑکوں کے لیے مشہور تھا، لیکن حالیہ دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر میں ایک خطرناک مانسٹر ٹرک نمودار ہوا جو ہر طرف تباہی مچا رہا تھا۔ اس مانسٹر ٹرک کا نام بلیک بیسٹ تھا اور اس کا مالک ایک نہایت شاطر اور خطرناک شخص تھا جس کا نام روکو تھا۔ بلیک بیسٹ اپنے غرور سے بولتا ہے، میں ہوں بلیک بیسٹ اور اب یہ شہر میرا ہے، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ روکو ہر رات بلیک بیسٹ کے ساتھ شہر کی سڑکوں پر تباہی مچاتا اور لوگوں کو خوفزدہ کرتا۔ شہر کے لوگ خوفزدہ ہو چکے تھے اور پولیس سے مدد مانگ رہے تھے، لیکن بلیک بیسٹ کو روکنا آسان نہیں تھا۔ شہر کے پولیس کے سربراہ انسپکٹر عامر نے بلیک بیسٹ کو روکنے کے لیے ایک خاص حکمت عملی تیار کی۔ اس حکمت عملی میں پولیس کی سب سے تیز اور طاقتور کار بلو تھنڈر کو شامل کیا گیا۔ بلو تھنڈر ایک نہایت جدید اور تیز رفتار پولیس کار تھی جسے خاص طور پر ایسے ہی چوروں کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ انسپکٹر عامر اپنی ٹیم سے کہتے ہیں، بلیک بیسٹ کو روکنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ہم بلو تھنڈر کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے۔ ہمیں شہر کے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس مانسٹر ٹرک کو پکڑنا ہے۔ بلو تھنڈر اپنے آپ سے کہتا ہے، یہ میرا وقت ہے، میں بلیک بیسٹ کو پکڑ کر رہوں گا۔ اگلی رات جیسے ہی بلیک بیسٹ نے شہر کی سڑکوں پر تباہی مچانا شروع کی، بلو تھنڈر نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ دونوں گاڑیاں شہر کی گلیوں میں ایک دوسرے کا پیچھا کرنے لگیں۔ بلیک بیسٹ کی طاقتور وزن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن بلو تھنڈر کی تیز رفتاری اور چالاکی نے اس سے مقابلے میں برقرار رکھا۔ بلیک بیسٹ طنزیانہ انداز میں بولا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے پکڑ سکتے ہو؟ میں مانسٹر ٹرک ہوں، تم جیسے پولیس کاروں کا کیا مقابلہ؟ بلو تھنڈر پرعزم انداز میں بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے بلیک بیسٹ، میں تمہیں پکڑ کر رہوں گا۔ مقابلہ سخت تھا۔ بلیک بیسٹ نے شہر کی گلیوں میں بلو تھنڈر کو چکمہ دینے کی کوشش کی، لیکن بلو تھنڈر نے اپنی تیز رفتاری اور مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ہر بار اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ جب بلیک بیسٹ نے محسوس کیا کہ بلو تھنڈر اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، تو روکو نے ایک نئی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ایک پرانا گودام تلاش کیا اور وہاں جا کر چھپ گیا۔ بلیک بیسٹ کا منصوبہ تھا کہ وہ بلو تھنڈر کو وہاں بلائے اور پھر اس پہ حملہ کرے۔ روکو بلیک بیسٹ سے کہنے لگا، یہ پولیس کار سوچتی ہے کہ وہ مجھے پکڑ لے گی، ہم اسے اپنے جال میں پھنسا کے اسے ختم کر دیں گے۔ بلو تھنڈر نے گودام کی طرف جاتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتا گیا۔ بلو تھنڈر خود سے بولا، مجھے محتاط رہنا ہوگا، روکو ایک شاطر مجرم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بلو تھنڈر جیسے ہی گودام کے اندر داخل ہوا، بلیک بیسٹ نے اس پر حملہ کر دیا۔ گودام کے دروازے بند ہو گئے اور بلیک بیسٹ نے بلو تھنڈر کو چکر میں ڈالنے کی کوشش کی۔ روکو نے گودام کے اندر کئی جال بچھا رکھے تھے تاکہ بلو تھنڈر کو جکڑ سکے۔ بلیک بیسٹ زور زور سے ہنستے ہوئے بولا،
اب تم بچ نہیں سکتے بلو تھنڈر، یہ میری دنیا ہے اور تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ لیکن بلو تھنڈر نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور جلد ہی اس نے روکو کی جال کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنے تیز رفتار ہینڈلنگ کا استعمال کیا اور جال سے نکلنے کی کوشش کی۔ بلو تھنڈر کی چالاکی اور ہمت نے اسے جال سے باہر نکال لیا۔ بلو تھنڈر عزم سے بولا، میں کسی بھی حالت میں اپنی مشن کو مکمل کر کے ہی رہوں گا، تمہارے جال مجھے روک نہیں سکتے ہیں۔ بلو تھنڈر نے گودام کے اندر ہی بلیک بیسٹ کے خلاف مہمی حملے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے بلیک بیسٹ کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں گاڑیاں گودام کے اندر تیزی سے دوڑتی ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ روکو گھبرائے ہوئے الفاظ میں بولا، یہ پولیس کار بہت تیز ہے، میں اسے کیسے شکست دوں؟ بلو تھنڈر مسکرا کر بولا، اب تمہاری باری نہیں ہے بلیک بیسٹ، تمہیں قانون کے سامنے جھکنا ہی ہوگا۔ بلو تھنڈر نے اپنی رفتار بڑھا دی اور ایک تیز جھٹکے سے بلیک بیسٹ کو گودام کی دیوار سے ٹکرا دیا۔ بلیک بیسٹ کو شدید نقصان پہنچا اور روکو کو اپنی شکست کا احساس ہو گیا۔ بلو تھنڈر نے بلیک بیسٹ کو قابو کر لیا اور روکو کو گرفتار کر لیا۔ روکو کو شہر کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ شہر کے لوگوں نے بلو تھنڈر کی بہادری اور ہمت کو سراہا۔ انسپکٹر عامر بلو تھنڈر سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے آج ہماری پولیس فورس کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تمہاری ہمت اور عزم نے ثابت کر دیا کہ قانون کے محافظ کبھی ہار نہیں مانتے۔ بلو تھنڈر فخر سے بولا، یہ میرا فرض تھا اور میں ہمیشہ اپنے فرض کی تکمیل کے لیے تیار رہوں گا۔ روکو کو اس کی جرم کی سزا ملی اور شہر میں دوبارہ امن اور خوشحالی آ گئی۔ لوگوں نے بلو تھنڈر کی تعریف کی اور اسے ایک ہیرو کے طور پر مانا۔ شہر کے لوگ خوشی سے بولے، بلو تھنڈر نے ہمیں ایک بلیک بیسٹ سے بچا لیا، ہمیں ایسے ہی بہادر پولیس والوں کی ضرورت ہے۔ بلو تھنڈر نے شہر کی سڑکوں پر ایک نئی امید کی روشنی جگائی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر ہمت اور عزم ہو تو کسی بھی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ بلو تھنڈر نے اپنی کامیابی کے بعد ایک نئی شروعات کی اور شہر کی حفاظت کا مشن جاری رکھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے تیار رہے گا۔ بلو تھنڈر خود سے بولتا ہے، میں ہمیشہ کے لیے شہر کا محافظ رہوں گا، کوئی بھی بلیک بیسٹ یا روکو دوبارہ اس شہر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انسپکٹر عامر نے بھی بلو تھنڈر کی کارکردگی پر فخر کیا اور اسے شہر کی بہترین پولیس قرار دیا۔ انہوں نے بلو تھنڈر کو ایک اعزاز سے نوازا اور اسے شہر کی حفاظت کا انچارج بنایا۔ انسپکٹر عامر بلو تھنڈر سے بولتا ہے، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی ایک عظیم محافظ ہو۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ شہر کی حفاظت کو مضبوط بناؤ۔ بلو تھنڈر اعزاز کو قبول کرتے ہوئے بولا، یہ میرا فرض ہے اور عزت ہے، میں ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں گا اور اس شہر کی حفاظت کروں گا۔ بلو تھنڈر کی کہانی نے شہر کے بچوں کو متاثر کیا۔ وہ بھی بلو تھنڈر کی طرح بہادر بننا چاہتے تھے اور اپنی شہر کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ بچے بلو تھنڈر سے متاثر ہو کر بولے، ہم بھی بڑے ہو کر پولیس میں شامل ہوں گے اور بلو تھنڈر کی طرح اپنے شہر کی حفاظت کریں گے۔ بلو تھنڈر نے بچوں کو محبت اور حوصلہ دیا اور انہیں بتایا کہ حقیقی ہیرو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے۔
ब्लू थंडर बच्चों से बोलता है। तुम भी अपने दिलों में हिम्मत और अज़्म पैदा करो और याद रखो कि हकीकी हीरो वो होते हैं जो दूसरों के लिए मदद करें और इंसाफ की राह पे चलते रहें। ब्लू थंडर की कहानी हमेशा के लिए शहर की तारीख का हिस्सा बन गई। इसकी बहादुरी और अज़म की दास्तान नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही। शहर के लोग इसे अपने हीरो के तौर पर याद करते रहे और इसकी मिसाल देते हुए अपने बच्चों को सच्चाई और हिम्मत का सबक सिखाते रहे। शहर के बुजुर्ग बच्चों को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, याद रखो ब्लू थंडर की तरह तुम्हें भी हमेशा अपने फर्ज की तकमील करनी है और अपने शहर की हिफाजत करनी है। इस तरह ब्लू थंडर की कहानी ने न सिर्फ शहर के लोगों की जिंदगियों में खुशी और अमन बहाल किया, बल्कि इन्हें सच्चाई और बहादुरी का सबक भी दिया।